أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ اپنے رب سے تو دعا کر یخرج لنا مما تنبت الارض کہ نکالے ہمارے لیے جو اگاتی ہے زمین بکلیہا ترکاری وکسائیہا اور ککڑی وفومہا اور گندم وعدسیہا اور مسور وبصلیہا اور پیاز قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے اہبطوا مصرا پس تم اترو یعنی جاؤ شہر میں فإن لکم ما سألتم پس بے شک تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم مانگتے ہو سوال کرتے ہو وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی علیہم تمہاری اوپر الذلۃ والمسکنہ ذلت اور محتاجی وباؤوا بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ ذالک یہ بأنہم اس لیے تھا کانوا یکفرون بآیات اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے نبیوں کا بغیر الحق کی بغیر حق کے یعنی ناحق ذالک یہ اس لیے عصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اس لیے تھا کیونکہ وہ نافرمان قوم تھی اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کو نہ صرف تلاوت کیا بلکہ اس کا لفظی طور پر جو ترجمہ تھا وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا۔ چونکہ آیت تھوڑا سا لمبی تھی تو ہم نے بجائے اس کے کہ پہلے تلاوت کرتے پھر اس کا ترجمہ کرتے تو ہم نے ایک ہی وائس میں اس کی تلاوت بھی کر دی اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ دراصل جو بنی اسرائیل ہے قوم موسیٰ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا یہاں پر ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا۔ اس طریقے سے آپ یہ بھی سمجھ لینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہے جب وہ بنی اسرائیل سالہ سال تک ایک ہی طرز کا کھانا کھا رہی تھی من و سلوہ اور وہ کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی اور کہا کہ وہ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے مختلف قسم کی جو ترکاریاں ہیں سبزیاں ہیں غلے ہیں وہ پیدا کرے تاکہ ہم تھوڑا سا اپنے منہ کا جو ٹیسٹ ہے ذائقہ ہے وہ تبدیل کر لیں کیونکہ ہم ایک ہی کھانا کھا کھا کر اکتا چکے ہیں۔ تو قرآن نے اس بات کو ان لفظوں میں بیان کیا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ آپ اپنے رب سے دعا کریں کیونکہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی دعا اقرب الی الحاجہ ہے اجابہ ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب دعا کرتے ہیں تو یہ زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو یہ نہیں ہے کہ سنتا نہیں ہے بلکہ سنتا سب کی ہے، پھر قبول اسی کی کرتا ہے جس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے درد زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو زندہ بزرگ ہو اس سے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے، اس سے دعا کروانا اپنی حاجت کے لیے
اس کو کہنا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے بلکہ بالکل جائز ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی اس پر مستدل ہے۔ اختلاف میں کل کے سبق میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ فوت شدہ بزرگوں، فوت شدہ نبی کو یہ کہنا اس کی قبر پر جا کر یا گھر بیٹھے کسی پیر کا، پیغمبر کا واسطہ وسیلہ پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ، یا اس کو ڈائریکٹ پکارنا کہ میں تیرے آگے اپنی عرضی رکھتا ہوں، تو میری اللہ تک پہنچا، تو یہ شرک ہے، کیونکہ وہ پیغمبر، وہ بزرگ فوت شدہ ہے اور وہ اس کی آواز سے، اس کی حاجت سے بے خبر ہے، غافل ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ دنیا والے کیا پکار رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا، انہیں کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور فوت ہونے کے ساتھ ہو جو حواس خمسہ ہیں، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، پکڑنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، اور جو حص ہے انسان کی وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، تو زندہ آدمی سے دعا کروانے کا یہاں سے جواز ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عجیب بندے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا ہے، من و سلوہ، اس کو تم تبدیل کرتے ہو اور چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو، حالانکہ جن چیزوں کے متعلق تم کہہ رہے ہو یہ کم وقت والی ہیں، اور من و سلوہ زیادہ اہمیت والی اور زیادہ لذیذ ہیں، نہ صرف لذیذ ہیں بلکہ من و سلوہ میں تمہارا کچھ مشقت نہیں ہوتی ہے، یہاں پر تم مشقت کرو گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جو منہ سے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے دیا، یعنی جو یہاں پر فرمایا کہ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم جو مانگ رہے ہو یہ اس کو تبدیل کرتے ہو اس چیز کے ساتھ جو بہتر نہیں ہے اس سے جو تم کھا رہے ہو، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ شہر میں، تمہارا مطالبہ منظور ہوتا ہے، وہاں سے تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی من پسند جو چیزیں تھیں ان کو مہیا کر دیں، اور وہ وہاں پر مشقت کرتے، محنت کرتے، اور انہیں یہ چیزیں حاصل ہوتی، لیکن چونکہ اس کے باوجود وہ ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو مسلسل نافرمانی، ضد عناد ہو، یہ جاری رہتا، یعنی اللہ کچھ کہتے اور وہ کچھ کرتے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کا مطالبہ پورا کیا بلکہ ساتھ ساتھ ہو ان کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت اور محتاجی جو ہے وہ بھی ان پر لازم کر دی کہ جب تک تم رہو گے تمہارے لیے ذلت اور جو محتاجی ہے یہ تمہارا مقدر بنے گی۔ وباؤ بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مسلط کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں یہ قوم جہاں بھی ہے ذلیل اور خوار اور ایک فقیری اور محتاجی کی زندگی گزارتی ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی دولت مند شخص ہیں تو وہ گنتی کے چند آدمی باقی ہیں، باقی تمام لوگ دنیا میں مفلس ترین، غریب ترین اقوام ہیں۔ اب جو اسرائیل کی ایک چھوٹی سی حکومت ہو دنیا کے نقشے پر نمودار ہے، تو یہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ تو بڑی طاقت والے ہیں، ان کی جو پشت پناہی ہے وہ امریکہ کر رہا ہے، اور اگر امریکہ ان کی پشت پناہی سے ہٹ جائے اور تو یوں سمجھے کہ یہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اسرائیلی حکومت کا خاتمہ ہو جائے، تو یہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ بھی ذلت اور محتاجی ہے کہ وہ ہر وقت انہی کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں، انہی کے مرہون منت یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ذلت اور مقدر ان کیا بن چکی ہے اسرائیلیوں کا، اس وجہ سے کیونکہ مسلسل نافرمانی کی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جو
उनकी जिल्लत की जो वजह बयान की है वो बाकी आयात के साथ साथ यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये इस वजह से हुआ क्योंकि वो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते थे और वयक्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरिल हक़्क़ि, और अंबिया को कत्ल करते थे ना हक को, यानी अंबिया जैसी मुकद्दस हस्तियां उनको भी ये एक तरफ तौहीद का इनकार करते और दूसरी तरफ वो मुबल्लिगीन तौहीद को वो कत्ल कर देते, उनके साथ झगड़ा करते। तो ये दो गुनाह अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं जिल्लत और रुसवाई की वजह के। तो मैं समझता हूँ आज अगर हम मुल्क पाकिस्तान में 2025-26 के हालात देखें तो जो हमारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई है उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि हम अल्लाह ताला की आयात का अमली तौर पर इनकार करते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रखें, मैं अपने दिल पे हाथ रखता हूं, आप अपने घर का जायजा लें, मैं अपने घर का जायजा लेता हूं, इनफरादी तौर पर लें, मजमूई तौर पर लें, महल्लेदारी के तौर पर लें और इलाकाई तौर पर लें या मुल्की तौर पर लें, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा जो आयात हैं, हम कितनी आयात को अमली तौर पर मानते हैं और कितनी आयात का हम इनकार करते हैं और उसका हमें पता भी नहीं होता। अकीमुस्सलाता आतुज़ ज़काता अतिम्मुल हज्ज वल उम्रा, नमाज पढ़ो ये अल्लाह का हुक्म है। अमली तौर पर कितने बंदे नमाज पढ़ने वाले हैं? ज़कात अदा करने वाले अमली तौर पर कितने हैं? उशर ज़कात अदा करने वाले कितने अमली तौर पर हैं? बेशुमार आयात ऐसी हैं जिनके हम अमली तौर पर इनकारी हैं। और यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरिल हक़, अंबिया की हस्तियां तो अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन अंबिया के जो वारिस हैं उलमाए हक़ का, उनके साथ कितने लड़ाई झगड़े हैं, फसाद हैं, उनकी हत्या की जाती है, हत्या कि उनको कत्ल किया जाता है। ये सब कुछ इसी मुल्क में हो रहा है। तो फिर जो कुरान कहता है कि ज़ुरिबत अलैहिमुल जिल्लत अलैहिमुज़ जिल्लत वल मस्कना, जिल्लत और मोहताजी उनका मुकद्दर हमने बना दी है। आज मुसलमानों अक्सरियत में है, लेकिन यहूद व नसारा के जो मरहून मिन्नत इनकी हुकूमतें चलती हैं, यहूद व नसारा की कहने पर ये मुल्क की अशिया के रेट मुकर्रर करते हैं, यहूद व नसारा के कहने पर ये बिजली और पानी लोगों को मुहैया करते हैं। मैं समझता हूं कि कोई चीज ऐसी नहीं है जिस पर हमारा अपना इख्तियार और कंट्रोल हो। सब कुछ उनके ईमा, उनके इशारों पर हम जब चला रहे हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम भी कहीं उन इसराइलियों की तरह अल्लाह ताला के गजब का शिकार तो नहीं हो गए। इसलिए कुरान यहाँ पर यह बात बयान करता है कि उनकी जिल्लत और उनकी मुहताजी की जो बुनियादी वजह है वो है अल्लाह ताला की आयात का इनकार करना और अंबिया का कत्ल करना। और अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, ये इस वजह से सारा कुछ हुआ क्योंकि ये नाफरमान थे और हद से ज्यादा बढ़ने वाले लोग थे, यानी इनकी कोई हद नहीं थी, ये हदूद से भी तजावुज कर गए। हर चीज की एक हद होती है। तिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाह ताला की जो हदों को पामाल करता है, क्रॉस करता है, जिसे आज की बोली में कहें कि रेड लाइन अगर कोई क्रॉस करता है तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।